اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کے بانی محمد شیخ صاحب میرے پڑوسی بھی ہیں اور ان سے کچھ دوستی بھی ہے، لیکن ڈسپیوٹ جب بھی ہوتا ہے تو میں تھوڑا بہت وضاحت جتنا سمجھ میں آتا اتنا کر دیتا ہوں، اور اس نظریے سے آج کا یہ چھوٹا سا ٹاک ہے، لیکن کنسرننگ محمد شیخ صاحب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنا دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے کشتی میں ایمان والے لوگ تھے ان کو اسرائیل بول دیا اور ان کے بچوں کو بنی اسرائیل بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو اسرائیل نہیں مانتا ہے، جیسا کہ کرسچین اور مسلمان لوگ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل اسرائیل سمجھتے ہیں کہ انہی کو اسرائیل بولا گیا ہے، تو یہ نہیں مانتا ہے۔ تو اس پہ آپ کو چھوٹا سا ٹاک دے رہا ہوں۔ قرآن شریف میں یہ جو بتاتا ہے کہ سورہ نوح علیہ السلام کے کشتی کے لوگ جو تھے ایمان والے وہ اسرائیل تھے، ان کے بچے بنی اسرائیل تھے، یہ سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 3 سے یہ دلیل لے رہا ہے۔ اچھا، اب ادھر میں سورہ آل عمران کا آیت نمبر 93 ہے کہ بنی اسرائیل پر کچھ بھی حرام نہیں تھا سوائے ان چیزوں کے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا تورات کے نزول کے قبل۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسرائیل علیہ السلام تورات کے نزول کے پہلے تھے، کیونکہ یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام 400 سال بعد آئے، تو یہ تورات کے نزول کے پہلے کی بات ہو گئی۔ قرآن کا یہ آیت بائبل سے بھی ٹیلی کرتا ہے، کیونکہ بائبل میں بھی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور ان کو ٹائٹل ملا اسرائیل علیہ السلام، اور وہ تورات کے بہت پہلے تھے۔ اچھا، دوسرا آیت سورہ مریم آیت نمبر 58، اس میں لکھا ہے یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور اولاد اسرائیل اور ہمارے طرف سے ہدایت یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ اب ادھر میں بڑا کلیئر آ گیا ہے کہ پہلے ذکر ہو رہا ہے اولاد آدم، نمبر 2 کشتی نوح میں جو تو ان کے اولاد، نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کے اولاد، پھر اسرائیل علیہ السلام کے اولاد، اور پھر جن نے ہم نے ہدایت دی ان کی اولاد۔ تو اب اسرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد ادھر آ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے تو اسرائیل کے نہیں ہوں گے لوگ، کیونکہ ادھر میں بڑا کلیئر آ رہا ہے، اور اولاد اولاد آ رہا ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام اگر پہلے ہو گئے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام تورات سے بھی پہلے تھے، کیونکہ جیسا اوپر کے آیت میں سنایا آل عمران کے 93 میں، تو ان کا وجود جو تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی تورات سے پہلے، تو اس درمیان میں ان کا وجود تھا۔ اور بائبل بھی یہی بات بتا رہی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، اور ان کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا ذکر آتا ہے۔ اور تورات کا یہ بھی بولا ہے کہ تورات نازل نہیں ہوا تھا مگر فرعون کے ڈوبنے کے بعد۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کا ٹائمنگ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے۔ تو جب ان کے درمیان ہے تو وہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیسے آ جائے گا؟ نوح علیہ السلام کا پوائنٹ بالکل غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو نوح علیہ السلام بہت پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، اس آیت کے ساتھ اس کا کوئی چکر نہیں رہتا ہے۔ اور وہ جو 93 نمبر آیت میں اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا،
وہاں سارا چیز جو ہے واحد میں ذکر آ رہا ہے، تو یہ بالکل ایک شخص کا ذکر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے ادھر میں بھی ایک شخص ثابت ہو گئے، اور یہ ایک شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے بچے. اب جیسا ابراہیم علیہ السلام ایک شخص تھے، ان کے اولاد، آدم علیہ السلام ایک شخص تھے تو ان کے اولاد، اور پھر اسی طریقے سے آ رہا ہے کہ ذریت اسرائیل یعنی اسرائیل علیہ السلام کے اولاد. تو یہ سب ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگر زبردستی ہم ان کو ایک شخص نہیں مانیں تو پھر یہ نظر ثانی کرنا ضروری ہے. اور میں اس کے ساتھ آج کا یہ چھوٹا سا ٹاک ختم کرتا ہوں. اور ان 2 آیتوں کو آپ اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک پرٹیکولر پرسن، ایک خاص پرسن کا نام ہے اسرائیل. تو ان کو مجموعہ ٹائپ کا بنا دینا یہ میرے خیال سے کسی صورت سے ثابت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.